لکھی، دو کتابیں لکھی، ایک اف آئی ایم اسیسینیٹڈ جس سے آپ سب واقف ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ سب واقف ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بھی کتاب ہے وہ بھی جیل میں لکھی، اس سے آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، وہ کتاب تھی ریومر اینڈ ریئلٹی، افواہ اور حقیقت۔ یہ کتاب صرف ایک دفعہ شائع ہوئی، صرف ایک دفعہ، اور جب ایک دفعہ شائع ہوئی تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ کتاب دوبارہ شائع کی تو دوبارہ کبھی نہ سوچنا کہ تم حکومت میں آؤ گے، اور پھر وہ کتاب دوبارہ شائع نہیں ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں بھٹو صاحب نے کچھ ایسے انکشافات کیے تھے اور کچھ ایسی حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ جس سے آج بھی اگر آپ 2020 میں وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی پاکستان میں جو بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہوتا ہے۔ مثلا میں اس کتاب کے حوالے سے صرف ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب چیف منسٹر سندھ ہیں، اور کراچی سے سردار عطا اللہ مینگل کا بیٹا اسد اللہ مینگل اغوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ تو ایک ایوننگر جو ہے شام کا اخبار، اس کی ہیڈ لائن ہے کہ عطا اللہ مینگل کا بیٹا کراچی سے اغوا۔ تو بھٹو صاحب کو پتہ چلتا ہے، وہ پوچھتے ہیں چیف منسٹر سے کہ بھئی یہ عطا اللہ مینگل جو ہے اس کا بیٹا کس نے اغوا کیا؟ تو چیف منسٹر کہتے ہیں جی کہ یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ ٹکا خان کو پوچھیں۔ ٹکا خان سے پوچھتے ہیں، ٹکا خان آرمی چیف ہے اور اگلے آرمی چیف کا اعلان ہو چکا ہے، ضیاء الحق اگلا آرمی چیف ہے، اور ٹکا خان صاحب جو ہیں اب وہ صرف چند دن کے مہمان ہیں، لیکن ابھی وہ آرمی چیف ہیں۔ تو ٹکا خان صاحب کو پوچھا جاتا ہے، ٹکا خان کہتے ہیں جی وہ دراصل ضیاء الحق کو جنرل رحیم الدین جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ کر کے بتاؤ، تو پتہ کر کے بتایا، تو اگلے دن 3 جرنیل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا دراصل یہ جو اسد اللہ مینگل ہے یہ پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھا، آپ پریس کو یہ بتا دیں یہ افغانستان بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا چلے میں یہ کہہ تو دوں گا، ابھی بتاؤ کہاں ہے وہ۔ اب بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ ہے کہاں پہ، تو جرنیلوں نے کہا جی وہ دراصل ہمارے ایس ایس جی کے کمانڈوز تھے، تو فائرنگ کے تبادلے میں وہ مارا گیا اسد اللہ مینگل۔ انہوں نے کہا اچھا مارا گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے؟ کہا وہ ٹھٹھا کے قریب کسی مقام پہ اس کو دفن کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے اس کی ڈیڈ باڈی۔ انہوں نے کہا وہ ایک چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے، اس کو تم نے اٹھا کے کراچی سے اس کو قتل کر دیا اور آپ کہہ رہے ہو اس کی ڈیڈ باڈی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا بس آپ کہہ دیں وہ افغانستان بھاگ گیا۔ تو بھٹو صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا، اور آخر میں جا کے انہوں نے لکھا کہ اگر اس وقت میں خاموش نہ ہوتا تو شاید آج میں خود جیل میں نہ ہوتا۔ لہذا اسی طرح کی بہت سی باتیں اس کتاب میں ہیں، تو وہ کتاب جو ہے وہ بین ہے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے جرأت دکھائی، ایک دفعہ وہ کتاب شائع کر دی تھی، اور اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ کتاب دوبارہ شائع کر دیں۔